جناب میں نے اپنے ساتھیوں میں اکثر یہ بات نوٹ کی ہے کہ دعا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یا اور آپ نے بھی براہ کرم ہمیشہ دعا کے بارے میں بڑی وضاحت سے تفصیل سے ہمیں بتایا ہے۔ یہ جو ہمارے اندر تضاد ہے کہ جب ہم خواہشوں سے خالی ہونے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یا ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم دعا سے محروم ہو جائیں گے، اور دعا یقیناً انسان کے لیے اس کے دکھ درد میں بہت بڑا سہارا ہے۔ تو خواہشوں سے خالی انسان جو اپنے وجود کو، اپنے روح کو خدا کی طرف لگا لیتا ہے، اس کی زندگی میں دعا کیسے رنگ بھرتی ہے اور کیا شکل اختیار کر جاتی ہے؟ دیکھو، دعا کو آپ غور نہیں کر رہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ جو چیز آپ، پہلی بات، جو چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کی افادیت کیا ہے۔ آپ وقتی ضرورتوں کو افادیت سمجھتے ہو، اور وقتی ضرورتیں جو ہیں وہ بعد میں جا کے دقت پیدا کرتی ہیں اور آپ کی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی افادیت کیا ہے۔ اگر آپ کو ایسی کسی چیز کی افادیت معلوم ہو کہ یہ چیز میرے لیے فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یہ چیز میرے لیے بہتر ہے دین اور عاقبت کے لیے، تو آپ اس کے لیے دعا کرو۔ یہ نہ کرو دعا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں کسی سفر پر، یہ دعا منظور ہو جائے۔ وہ تھا، وہ چور کام کے لیے جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، دیکھو کہ جا کے کھولتا ہوں تالا، کھل گیا تو کامیابی ہوگی۔ دعا ایسی نہ ہو۔ اب آپ سمجھ رہے دعا کی بات؟ تو دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا اگر اللہ تعالیٰ کی منشا کے علاوہ مانگے، اس کی پسند کے علاوہ مانگے، تو یہ بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی۔ اس لیے ایسی چیز نہ مانگو اللہ تعالیٰ سے جو اس کے غضب کا باعث بنے۔ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ دوزخ میں جانے والوں کا اگر انٹرویو کیا جائے، یہی فکر میں نے بتایا پہلے بھی، تو اکثر وہ لوگ وہ ہیں جو اپنی آرزویں پوری کر کے آئے ہیں، اور کچھ آرزویں وہ کہتے ہیں دعا کے ذریعے پوری کی، کچھ ہمت کے ذریعے پوری کی۔ اور جو جنت میں جانے والے اکثر لوگ ایسے ملیں گے، کوئی ہماری خواہش پوری نہیں، بچ گئے ہم، اور اللہ نے مہربانی فرمائی کہ وہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اور بے شمار نیکیاں بعد میں معلوم ہوتی ہیں کہ وہ پوری نہ ہونے کے بعد نیکی بنتی ہے، اور بے شمار بدیاں آتی ہیں جو اب پوری ہو جانے پر معلوم ہوتی ہیں کہ یہ بدی تھی۔ نیکی بدی کا پورا کانسیپٹ ہونا چاہیے، پھر آپ دعا کرو، ایک بات۔ اور دعا کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری استعداد سے زیادہ شاید میں نہ مانگ جاؤں، کہ بچہ اپنی ہمت سے زیادہ کوئی چیز کھانا مانگ جائے تو پریشانی ہو جائے گی۔ استعداد اپنی معلوم ہونی چاہیے، اپنی استعداد کے مطابق مانگو، دوسرے کا حق نہیں ہونا چاہیے وہ جو آپ اپنے لیے مانگ رہے ہو۔ تو اس لیے یہ بات بھی خیال رہے، دعا مانگنا، اصل میں انسان دعا اس وقت مانگتا ہے، آپ پھر دوبارہ غور سن لو نا، کہ دعا اس وقت مانگتا ہے جب اس کے خیال میں وہ چیز اسے ملنی چاہیے اور کوشش سے نہیں مل سکتی اور ملنے کا امکان ہے۔ تین جاتے ہیں دعا میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ مجھے یہ چیز چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے؟ ہو سکتا ہے مجھے مل جائے، ملنا ناممکن نہیں ہے۔ تیسری بات، یہ مجھے کوشش سے نہیں مل سکتی۔ یہ تین باتیں جب آپ کے سامنے آتی ہیں، پھر آپ دعا کے لیے تیاری کرتے ہو۔ جو چیز تو کوشش سے مل سکتی ہے وہ آپ اٹھا لیتے ہو، یہ تو آپ کی عادت ہے پرانی، ہم جانتے ہیں کہ جو چیز آپ کو دسترس میں ہے وہ آپ اٹھا ہی لیتے ہو۔ اس کے دعا نہیں کرتے کہ چلو دعا کرو انشاءاللہ مطلب پانی کا گلاس لاؤ، تو آپ خود ہی اٹھاتے رہتے، روز ہی پیتے رہتے، ہر روز زندگی پوری کرتے رہتے ہو، اس میں دعا کی بات نہیں۔ بلکہ اور کافر بھی زندگی گزارتا رہتا ہے دعا کے بغیر۔ اس لیے یہ بات ہے کہ آپ وہ کام دعا سے نہیں کرتے جو آپ کی دسترس میں ہوں، اکثر ہی نہیں کرتے، وہاں دعا نہیں کرتے کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ صبح جو ہے آج یہ واقعہ ہو جائے، کل سورج نکل جائے، دعا کرو، وہ نکلتا ہی رہتا ہے روز، دعا نہیں کرتے آپ۔ اور یہ کام ہو سکتا ہے میرے لیے ہو جائے، اس کے ہونا ممکن ہو، ناممکن کے لیے آپ دعا نہیں کرتے۔ کوئی آدمی آپ کو شب پر یہ دعا نہیں کرے گا کہ یا اللہ کل میرے سینگ نکل آئے، پرسوں میرے پر نکل آئے، کوئی دعا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ممکن نہیں لگتی بات۔ تو آپ ممکنات کو دعا بناتے ہو۔
اور اپنی ضرورت کے مطابق دعا بناتے ہو، اور پھر آپ یہ دیکھتے ہو کہ وہ چیز آپ کی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ دعا کا سہارا لیتے ہو، کوشش والی چیز آپ حاصل کر لیتے ہو، اور امکان ہوتا ہے کہ آپ دعا کرتے ہو، اور وہ چیز جو ہے آپ جس طرح حاصل کرنا چاہتے ہو خیال کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، اس طرح یہ دعا آپ کی دعا بنتی ہے کہ دعا جو ہے آپ کی اس خواہش کے خدائی انداز میں پورا ہونے کا نام ہے، جو آپ کی خواہش سے نہیں ہو سکتی، کوشش سے نہیں ہو سکتی، لیکن پورا ہونا ممکن ہوتا ہے، ممکن. ہاں جناب یہ بالکل بجائے ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا اس کی ڈائنامکس تقریباً یہ ہیں، لیکن ایک سچویشن اس طرح کی بھی ہے، میں نوجوانوں کے ذرا حوالے سے بات کر رہا ہوں، خود بھی اس میں سے گزرا ہوں، کہ مثلا امتحان ہے یا بچے پڑھ رہے ہیں، پوری محنت کر رہے ہیں، صبح شام دن رات، اور بیچ میں اٹھ کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اچھا منت بھی مان لی ہے کہ پاس ہو جائے، اب وہ محنت بھی کر رہے ہیں اور امید بھی رکھ رہے ہیں، دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ یہ دعا میں بتا رہا ہوں جی کہ وہ جو امتحان میں پاس ہونا ممکن ہے، جی صرف کوشش سے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن کوشش بھی کر رہے ہیں، کوشش کرتے رہے، انسان وہ تو کرتا رہے گا. جی میرا دعا والا کوشش سسپینڈ نہیں کرتا، کوشش کرتا رہتا ہے، کوشش تو ویسے ہی اس کے مطلب روٹین ہے. میں دعا کا سہارا اس وقت لیتا ہے جب وہ جانتا ہے کہ اس کو یوں امینڈ کر لو کہ صرف کوشش سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ وہ کوشش سے حل نہیں ہوتا، لیکن وہ ممکن ہے کیسا حل ہو جائے، دعا مانگتا ہے. اور دعا کے پورا ہونے کا کبھی یقین ہوتا ہے، کبھی یقین نہیں ہوتا، بس دعا مانگتا رہتا ہے. دعا ہم بند نہیں کر رہے. میں اس کی امینڈمنٹ یہ چاہتا ہوں کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ان باتوں کے لیے نہ کیا کرو جو کافر کو بغیر ہی ایمان کے مل جاتی ہیں. کم از کم ان باتوں کے لیے ہم اتنا مطلب تھوڑے غریب الحال ہو گئے ہیں کہ ہمیں حقوق کے لیے بھی دعا کا سہارا چاہیے، جائز ضروریات کے لیے دعا کا سہارا چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں کھانا ملتا رہے. یہ تو آپ کے حقوق تھے، یہ آپ کے ضروریات تھیں. جو چیزیں کافر نے ذہن سے حاصل کر لی ہیں وہ آپ دعا کا سہارا لیتے ہو. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ذاتی ہے، کمزوری ہے، نا اہلی تدبیر جو ہے کہیں واقع ہوگی، ہوا، اس لیے آپ دعا کا سہارا لیتے ہو. تو دعا بزرگوں نے جو بتائی ہے وہ دعا مانگنا ضروری ہے. سب سے اچھی دعا یہی ہے کہ مجھے اپنی رضا پر راضی رکھ. جو کچھ آپ کر رہے ہو آپ کرتے جاؤ، کوشش کرتے جاؤ، حاصل پر راضی رہنے کے لیے آپ کوشش کرو. وہ آدمی بڑا ہی پریشان اور بدقسمت ہو جائے گا جو کوشش مسلسل کر رہا ہے اور حاصل پر مسلسل ناراض ہے. تو ایسا آدمی جو ہے وہ کبھی کوئی دعا اس کو سہارا نہیں دیتی ہے. تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ مجھے میرے حاصل پر راضی کرنا سکھا. حاصل آپ کا اپنا آپ ہے، آپ اپنے حاصل سے ناراض نہ ہوا کرو، چاہے وہ تھوڑا سا غمی ہو، لیکن ہمارا ہے. اپنا غم ہے تو اس کی خود عزت کرو، اپنی خوشی ہے خود عزت کرو، اپنی اولاد ہے آپ خود عزت کرو، چاہے باغی تھوڑی سی ہو، اپنی ہے نا. مطلب یہ کہ اپنی چیز کی قدر کرو، اور یہ آپ کی اپنی پروڈکشن ہے. اس لیے دعا، باقی دعا کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ لمبی چوڑی دعا کی ضرورت کوئی نہیں کہ آپ خود ہی کسی کی دعا کا نتیجہ ہو. سال کی دعائیں بزرگوں کی چلتے چلتے، کہ جس طرح آپ نہیں کہتے ہو کہ بیٹا پیدا ہو گیا، یہ بیٹا پیدا ہونا چاہیے، دعا کرو کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا. اچھا دعا کرو بیٹا ہی پیدا ہوگا، دعا کر کے بیٹا ہوگا. جب بیٹا ہوگا تو پھر آپ یہ کیا کہتے ہو کہ آپ بھی کسی کی دعا کا ذریعہ ہوں گے نا، کہ آپ پیدا ہو گئے، بیٹے پیدا ہو گئے، بیٹی پیدا ہو گئی، یہ دعا ہوگی، بڑی خود دعا کا ذریعہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے آغاز وقت مقررہ، انجام وقت مقررہ، مین ٹرینڈز موجود، اور جتنا بھی اس کی درمیان والے لوگوں کی بات اور ہے. اس کو کون سا مطلب ارتقا ملنا ہے، کون سا ذہن ملنا ہے، کون سی چیز سے اس نے نوازا جانا ہے. پیغمبر نے پیغمبر بننا ہے، پیغمبر کسی عمل کا نام نہیں ہے، ورنہ پیغمبر کے بتائے ہوئے اعمال تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں. پیغمبر جو کسی عمل سے نہیں بنتا. پیغمبر کے اعمال ہوتے ہیں لیکن اعمال کا نتیجہ پیغمبر نہیں ہے. کیا ایسا کوئی علم آج تک نہیں بتایا کسی نے کہ کون سا عمل ہے جس سے انسان پیغمبر بن جائے؟ نہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا عمل ہے. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے باقی جو دیے ہوئے انسانوں کو تعاقب مراتب جو ہیں وہ بھی ایسے ہیں. بنیادی باتیں طے ہو چکی ہیں، باقی سفر ہے چھوٹا موٹا آسائش کا. اس کی دعا کیا کرو، یا اللہ دعا کرتے ہیں ہمیں کچھ ساتھی اچھے مل جائیں. یہ ہمیشہ بزرگوں نے دعا کی ہے. زندگی کے سفر میں اچھے ساتھی مل جائیں، اچھے واقعات ہو جائیں،
اور تھوڑا سا آسانی ہو جائے، ضرورت سے ذرا زیادہ حاصل ہو جائے، اچھی بات ہے. کچھ واقعات بہتر ہو جائیں کہ ایسی زندگی دو کہ ہم زندگی پر راضی رہیں، اور پھر جب زندگی ختم ہو تب بھی ہم راضی ہو کے جائیں. کوئی جھگڑا نہ کرنا پڑے اللہ تعالیٰ سے یہ آپ کیا کیا وقت سے پہلے آپ کمال کرتے جا رہے ہو، آپ یہ ہماری باری پہلے جاتی ہے. مجھے ایسا نہ کرنا پڑے جھگڑا، اس کے ساتھ جھگڑالو نہیں بننا، تو رضا پر چلو. تو دعا سے بند نہیں ہے کرو، دعا جو ہے نا ایسی نہ ہو کہ باغیانہ دعا ہو. اور یہ بھی دعا کرو کہ کافروں کو فوراً طور پر مار دے اللہ میاں، تو یہ مانگتے آ رہے ہیں دعا، اس طرح کوئی کافر مٹتے کافر نہیں مٹتے. تو آپ اس طرح ذرا دعا کیا کرو. پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے نماز ساری جب کی دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا راہ دکھا جن پر تیرے نام ہوا، ان کا راہ نہ دکھا جو تیرے غضب میں آ گئے. میرے ماں باپ کی رحم ہو، میری اولادوں پر رحم ہو، ساری عبادت صالحین کی خیر ہو. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھاؤ، آپ کی آل کا بھی مہربانی ہو، درود ہو آل ابراہیم پر. سارا واقعہ دعا ہی دعا ہے، خیر ہی خیر ساری. باقی یہ دعا کا ایک مقام ایسا ہوتا ہے وہ جہاں ایک انہونی ہو جاتی ہے، وہ عام طور پر بیان نہیں ہوتا کیونکہ انہونی کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ایک ایسے صاحبان دعا ہوتے ہیں کہ اس کی دعا سے زمانے بدل جاتے ہیں. یا اللہ زمانے کا خیر، وہ اس کو ایسا بنایا جاتا ہے، زمانے کی دعا کے لیے دعا کرنے والا مرتب کیا جاتا ہے. وہ ایک اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا کرتا ہے، ایک خاص قیمتی پتھر دعا کرنے والا، وہ دعا ہی کرتا رہتا ہے. زمانے کی خیر ہو جائے، اجتماع کی خیر ہو جائے، قافلے کی خیر ہو جائے، وہ الگ دعا ہے. ان لوگوں کی اپنی دعا پوری ہوتی. تو جو جمعی خلائق کے لیے دعا کرتے ہیں وہ اپنی دعا نہیں کرتے. اپنی آرزو پوری کرنے والا جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ساری. گھر خیریت کا ہو، سفر خیریت کا ہو، جہاں خیر ہو آگے خیریت ہو، اور دعا کیا چاہیے. یہ جو بات ہوتی ہے کہ جیسے گھر میں کوئی بزرگ ہو یا تو لوگ کہتے ہیں ان سے دعا کرائیں. اور ٹھیک ہے، اچھا ہوتا ہے. اب بزرگ سے دعا کراتے ہو تو بزرگ کی آشنائی ہو جاتی ہے، ورنہ تو گستاخ ہو جائے بچے. اور دعا کرانی ہے، وہ کہتا ہے جی دعا کرو، آپ لوگوں کا بابا جی ہو آپ دعا کیا کرو. کہتا ہوں تمہارا اما جی ہے زندہ؟ کہتا ہے. کہتا ہم تیری دعا نہیں کر سکتے. دعا کہاں دعا نہیں کرے گی. وہ جو ماں کو بدلے پہ غصے سے بول کے آئی ہے نا، پھر لڑکی ماں کے پاس جائے گی، امی حضور آپ معافی بولو. معافی بولو نہیں، معافی کرو. تو پھر وہ ایک ادب سیکھ جاتا ہے. اس لیے وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ گھر میں بزرگ ہو تو اس سے دعا کرا لینی چاہیے تاکہ بزرگ کا مقام آپ پر آشنا رہے. بزرگ کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. بتا رہے ہیں دعا قبول ہوگی خود بخود ہی. دعا تو آپ کا دعا کی طرف انکلائی ہونا ہی دعا ہے. مانگنا تو ہے نہیں آپ نے، وہاں کو یہ حساب کا فارمولہ نکالا آپ نے کہ یا اللہ مطلب یہ دے. اللہ کی طرف جو رجوع کرنے کا نام دعا ہے. کیا یا اللہ دے، کہاں ہے اللہ جو دینے والا ہے؟ کیا آپ دعا مانگ رہے ہو؟ کیا دعا مانگ رہے ہو آپ کو؟ آپ میں مطلب ذرا مخلص ہوتے جا رہے ہو، ذرا اور قریب ہوتے جا رہے ہو، پھر منہ بناتے جا رہے ہو، پھر تلائی میں آ جائے، پھر رونا شروع کر دیتے. تو اللہ مطلب میں نے اللہ سے گڑگڑا کے دعا کی. کہاں؟ اپنے کمرے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کمرے میں آئے تھے، وہ ساتھ والے کمرے میں کیا تھا؟ کہتے ہیں وہ ساتھ والے کمرے والے وہاں نہیں اللہ میں جاتے، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ ہمارے پڑوسی رہتے ہیں. یہ ہمارے کمرے میں اللہ میں آتا جاتا ہے. ہم دعا کر رہے تھے گڑگڑا کے، بہت ہی دعا تھی جی، اللہ بہت قریب تھے ہمارے. اور پھر جب آپ چاہو اللہ دور ہو جائے. یہ آپ کی مرضیاں ہیں. اب یہ آپ کا جو خلوص ہے نا کہ اللہ کو قریب طرح دیکھنا، یہ اصل میں تم ہی قریب ہوتے جا رہے ہو. دراصل اللہ کا شعبہ آپ کے اپنے پاس ہے. ہم خود ہی بیٹھے بیٹھے سینٹ بن جاتے ہیں، خود ہی بیٹھے بیٹھے سنر ہو جاتے ہیں، خود ہی بیٹھے بیٹھے باغی ہو جاتے ہیں، اور خود ہی اپنے آپ کے بدلے میں کیا سمجھ لیتے ہیں، خود ہی کیا سمجھ لیتے ہیں. یاد ہو نا دعا کی پرچی کا نام ہو، آج ہم ریزرو کرائے ہیں دعا، کل دیکھا جائے گا دعا کا جواب آنے والا ہے. میری دعا کا جواب آ گیا ہے تو آپ کا جواب پرسوں آئے گا، وہ کوئی بتانے والا ہے نا. خود ہی دعا مانگنی ہے، خود ہی منظور ہو جانی ہے. یہ ایک ایسا نظام ہے کہ کوئی آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ اس کی تمام دعائیں منظور ہوں گی. کہہ نہیں سکا کوئی. نہ کہا جا سکتا ہے اللہ ہے، بادشاہ ہے، سلطان السلاطین ہے، مرضی مان لے کافروں کی مان لے، نہ مانے تو پیغمبر کی نہ مان لے. بے شمار سے واقعات اللہ نہیں مانی، بات پیغمبروں کی نہیں مانی، کسی کی بھی نہیں مانی. جی اللہ ہے، ماننے پہ آ جاتے جس کی مرضی جائے بات مانے. یہ تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہم کہتے ہیں ایسا واقع ہو جائے، چلو ایسا واقع ہو جائے. تو بچے نے اگر وہاں کا واقعہ ہوا اور پیاس کا واقعہ ہوگا، چلو اس کے لیے پانی کی نہریں جاری کر. وہی اللہ کیا کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ آپ زمزم کا واقعہ ہے. کیا واقعہ ہے؟ چلو یہ واقعہ ہے نا. اور وہی اللہ دریا کے کنارے یورپا کے نواسے کو مطلب شہید کرتے ہوئے واقعہ دیکھتا
اللہ کی شانیں ہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں وہی اللہ ہے اور وہی اللہ. اس لیے یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ اللہ، بس اللہ آپ کے رجوع کی طرف ہے، آپ رجوع کیا کرو، مانگا کرو. میں نے کہا کہ دعا کا فارمولہ یہی ہے کہ تنہائی میں دعا مانگو، رجوع کے ساتھ دعا مانگو، اور آنسو کے ساتھ دعا مانگو، اور نگاہ اٹھا کے دعا مانگو، نگاہ جھکا کے دعا مانگو، اور دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ دعا مانگو. اور دعا وہ چیز مانگو کہ جس میں آپ کا اپنا افادیت ہو، اپنی بہتری ہو، دین دنیا کی بہبود ہو. بہتر چیز ہے کہ مادیت نہ مانگو، وہ چیزیں نہ مانگو کہ یہ کسی کو غلام بنانے کے لیے دعا نہ مانگو کہ کچھ شخص آپ کے غلام ہو جائیں، ان کی آزادی بھی رہنے دو. دعا یہ مانگو کہ آپ کو زندگی کا سفر جو ہے یہ کامیاب رہے. سفر کامیاب ہوتا ہے منزل پر، راستہ آسان ہونا ضروری نہیں. اب یہ بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہے نا، یہ سمجھ لیا جائے کہ کامیابی کی دعا منظور ہو جائے تو پھر ضروری نہیں کہ سفر آسان ہو جائے. ہاں منزل ضرور مل جاتی ہے. سفر میں کہیں مشکل آ جائے تو گھبرایا نہ کرو. نہیں، راستے کی دعا جو کی جاتی ہے، راستہ آسان، ہاں آسان راستے کی اگر آپ دعا کرو تو نہ آٹھ نہ راستہ آسان ہوتا ہے. آسان راستہ یہی ہے، آپ پھل کھاؤ، آم بازار سے خریدو، کھاتے جاؤ، اس کے بارے میں مت سوچو درخت کہاں ہے، مارکیٹ کہاں ہے، کس میں کہاں ہے. بس جیسے میں نے بتایا کہ اتنا حساب رکھو جتنا ضروری ہو. لوگوں کے حقوق ادا کیا کرو، اپنی زندگی گزارا کرو، گلا کام کیا کرو، اور آپ کا سفر ہوتا جائے گا. اس میں کوئی باریک قسم کی فقیری کی بات نہیں ہے، نہ اس میں بہت ہی کوئی انٹلیکٹ کی بات ہے. آسان ہو گیا سفر. جتنا انسان، میں کہنا نہیں چاہتا، جتنا انسان ذہنی طور پر کمزور ہوتا جائے گا سفر آسان ہوتا جائے گا. آسان سفر اسی کا ہے جس کا شعور کام ہو. باشعور کا سفر آسان نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. باشعور ہمیشہ ہی گہرائی میں جائے گا. ایک تو ہے جہاز میں بیٹھے سمندر کے اندر، جہاز ٹکٹ لیا، جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز پانی کے لہروں پر دوڑتا چلا جا رہا ہے، 7 دن کے بعد آپ کا منزل مقصود آ گیا. کہتے کیسا سفر آ، کہتے اچھا رہا، کیسے گزارا، کہتے وقت گزر گیا ٹھیک تھے. اور جو غوطہ لگانے والا ہے اس کا سفر مشکل ہی ہوگا. کہیں غوطہ، کہیں سیپ، کہیں باطن، کہیں موتی، کہیں یہ کہیں وہ، اس کے بیچارے کی کہانی ہو رہے ہیں. آسان سفر کرنا ہے تو پھر سادہ سا سفر ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی دقت کی بات نہیں ہے. خرچ کیا، کچھ آمدن کی، کچھ جمع کیا، کچھ رات کو جلدی سو گیا، صبح جلدی اٹھے، علم بہتر ہو گیا، اور بچوں کے پرورش کی، ماں باپ کا ادب کیا، سفر کٹ گیا، آسان ہو گیا. لیکن سفر کو آسان کرنے کی دعا کوئی دعا نہیں ہے. سفر کو انٹرسٹنگ بنانے کی دعا ہے. اس کو اندر ماہیت سے آشنا ہونا، اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھنا. اللہ والوں کا کوئی سفر کبھی آسان نہیں ہوا. آپ دیکھ لو، کسی ایک کا نام لے لو، سفر کی آسان کی دعا نہیں کسی نے، منزلوں کی دعا کی ہے انہوں نے. کہیں بھی آپ دیکھ لو. بزرگوں کو ویسے یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے. آسانی ہے، ٹھیک ہے. یہ کون سی آسانی؟ آسانی یہ ہے قبول ہو، قبول ہو، مشکل قبول ہو. چلے تھوڑی تکلیف آئی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا. دیکھو دشواری کیا ہے، ناقبولیت کا نام دشواری ہے. آج پھر دقت ہوئی پڑی ہے گھر میں، وہ کیا ہوتی ہے؟ نہ ہم مان رہے ہیں نہ وہ مان رہے ہیں، دونوں نے مان لیا، کوئی دقت نہیں ہے. دقت کس کہتے ہو؟ دو کا ڈفرنس ہے اوپینین، دقت ہوتا ہے. اور کوئی دونوں غلطی پہ راضی ہو جائیں تو پھر دقت نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ آپس میں یہ رضامندی جو ہے نا، یہ آسانی ہو جاتی ہے. تو وہ جو آسان راستہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے شعور کے بغیر چلتا جائے، قبول کرتا جائے اس کو، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو. اب یہ شخص سوچ رہا ہے کہ بچے ہیں، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نہیں، ایسے نہیں، ایسے بچے پڑھتے نہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، بڑے پریشانی ہے. جو جاننے والا جانتا ہے، یہ آپ کا مقدر لیں گے، تم آپ کے زمانے میں کھو سکتے، آپ کا مقدر لیں گے، آپ کا مقدر انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ان کے لیے دعا کرو، وہ آسان ہو گیا. تو آسان ہونا جو ہے نا یہ آسان بات ہے. تو کبھی جس آدمی کا مقصد حیات کوئی نہ ہو، اس کی زندگی کو آسان ہونا اس کا حق ہے. بس یہ ایک بات ہے، میں رعایت کرتا ہوں. کیا رعایت کی ہے؟
جس کا مقصد ہے جس آدمی کا مقصد حیات نہ ہو اس کی زندگی کو آسان ہونے کا حق ہے، اللہ اسے آسان کرے، وہ تو بیچارہ ٹھہرتا ہے زندگی میں۔ جس کا کوئی مقصد حیات ہو اسے کم از کم تھوڑا سا دشواری منزل سے آشنائی ہونی چاہیے تاکہ حاصل کرے منزل کو۔